السلام علیکم، میں شہباز اکمل جندران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویئرس، ان دنوں سینئر صحافی انصار عباسی کا اٹھایا ہوا ایک ایشو بہت موضوع بحث ہے، ایک ایسا ایشو جو کہ انتہائی اہم اور سینسٹیو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب کا جو ہیومن رائٹس اور مائنارٹی افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے ایک لیٹر جاتا ہے منسٹری آف ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کو کہ جتنا بھی مواد ہے ہماری کتابوں میں، مذہبی مواد، خاص طور پہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین، سیرت طیبہ اور اس طرح کی جتنی بھی حوالہ جات ہیں، ان کو صرف اور صرف اسلامیات تک محدود کیا جائے۔ اور ہماری جو دوسری کتابیں ہیں جیسے جنرل نالج کی ہیں، جیسے اردو ہے، جیسے ہسٹری ہے، پاک اسٹڈی ہے، ایون کہ انگلش ہے، ان سب سے نکال دیا جائے۔ اور ایسی سفارش جو ہے انہوں نے، یہ ڈپارٹمنٹ نے خود نہیں کی، بلکہ یہ 2014 کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ سو موٹو تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جون 2019 میں اس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں جو ہمارے اقلیت ہیں ان کے تحفظ کے، ان کے جانی اور مالی تحفظ کے لیے یہ سو موٹو لیا گیا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک رکنی ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، جس کی سربراہی سابق آئی جی پولیس جو ہیں شعیب سڈل کو دی گئی۔ شعیب سڈل ان دنوں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اہم عہدوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ شعیب سڈل جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 22 کی ذیلی کلاس 1 کا ریفرنس دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اپنے مذہب سے ہٹ کے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات حاصل کرے، کسی دوسرے مذہب کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرے، یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت کرے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے یہ اپنی رپورٹ جو ہے یہ 30 مارچ کو انہوں نے جمع کروائی، 2021 کو۔ اس کی روشنی میں ایک لیٹر جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 1 اپریل 2021 کو ایم ڈی پی سی ٹی بی کو لکھا کہ آپ اس کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا بنایا ہوا کمیشن ہے۔ جواب میں 19 اپریل کو پی سی ٹی بی نے یہ اپنے گورننگ باڈی کا ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے، 81واں اجلاس ہے ان کا، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس تمام معاملے میں جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے متحدہ علماء بورڈ، کیونکہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ چلتا ہے پی سی ٹی بی ایکٹ 2015 کے تحت۔ اس کا سیکشن جو ہے 10(2)B کے تحت جتنا بھی اسلامی مواد ہے کسی بھی کتاب میں، کسی بھی صورت میں جو شامل ہے، اس کی منظوری اور اس کا ریویو جو ہے وہ متحدہ علماء بورڈ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے قرار دیا کہ اس کے جو نیشنل کریکولم کونسل ہے، کیونکہ اس وقت پہلی سے 5ویں تک کا جو نصاب ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کا ہے، وہی چل رہا ہے، تو نیشنل کریکولم کونسل کو بھی اس میں لیا جائے، پھر صوبائی کابینہ جو ہے وہ بھی اس کی پرمیشن دے، تب جا کے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ سارے لوگ اپروول دیتے ہیں تو ہم بھی اس میں کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا چلوں کہ متحدہ علماء بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ ڈاکٹر طاہر محمود اشرفی صاحب، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ بیان آ چکا ہے کہ اس کمیشن نے یہ فیصلہ جو دیا ہے، اس کے لیے انہوں نے نہ مفکرین اسلام، نہ ہی علماء اکرام، نہ ہی کسی مذہبی جو ایسے لوگ ہیں ان سے مشاورت نہیں لی، نہ ہی معاونت لی ہے۔ اسی طرح یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے۔ اسی طرح جو صوبائی وزیر تعلیم ہے ایجوکیشن کے اسکول ڈپارٹمنٹ کے مراد راس، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا جو ہے منظوری نہ ایسی ہوئی ہے اور نہ ہی ایسی ہوگی۔ اب اس پہ چلتے ہیں تھوڑا سا فردر۔ آرٹیکل 22 کی کلاس 1 جو میں نے جیسے آپ کو بیان کیا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم جو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے مذہب کی تعلیم حاصل کرے، عبادت کرے یا رسومات میں دوسرے مذہب کی رسومات میں حصہ لے۔ تو اس میں ہمارے یہاں پہ تو ایتھکس کا مضمون شامل ہے اب بعض کلاسوں میں، جن کلاسوں میں نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ایتھکس کا آپ سبجیکٹ شامل کر دیں۔ ہماری جو کمپلسری ہے ایجوکیشن ہے اس میں آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اس میں کر لیں۔ اسی طرح دوسری چیز میں آپ کو جو انتہائی اہم ہے وہ بیان کرتا چلوں کہ ہماری جو آخری مردم شماری ہے وہ 2017 کی ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں اگر دیکھیں تو ہمارے جو مسلمان ہیں ملک میں، مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 96.2 ہے،
یعنی کہ 100 میں سے 96.2 بندے ملک پاکستان میں مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جو عیسائی ہیں وہ 1.59% ہیں، یعنی کہ لگ بھگ 100 میں سے 1.5 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اسی طرح 100 میں سے 1.22 یعنی سوا کے قریب جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور احمدی جو ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے اور 0.22% ہے۔ تو ایسے میں جب 96.2% لوگ 100 میں سے پڑھنا چاہیں کسی چیز کو، تو آپ ان پر صرف 1.5% لوگوں کی 1.59% لوگوں کی رائے کو نہیں تھوپ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نے ان کی رائے کو مقدم کرنا ہے۔ 96.2% لوگ ہیں، باقی تو اس میں شامل اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی انتہائی نومینل سی تعداد ہے، اور اگر آپ نے انہیں لازمی کرنا ہے ان کا، تو آپ انہیں ایتھکس کا جو ہے سبجیکٹ آلریڈی آپ پڑھا رہے ہیں جن کلاسوں میں نہیں ہے، فرض کریں پہلے سے 5ویں تک میں وہ نہیں ہے، تو آپ اس میں ڈیولپ کر لیں، اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ ان کے لیے ایتھکس کا ایک مضمون رکھیں، وہ الگ سے پڑھیں۔ لیکن جو ہماری کتابیں ہیں جنرل نالج کی، ہسٹری کی، پاک اسٹڈی کی، اردو کی، انگلش کی، اس میں سے یہ جو جتنا بھی اسلامک مٹیریل ہے اس کو ایکسکلوڈ نہ کریں۔ اس میں دوسرا چیز یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، انتہائی اہم، اگر آپ دوسری طرف بھی چاہیں چلے ختم کرتے ہیں تو کس کو لائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مقابلے میں آپ کس کی تعریف کریں گے؟ کون سی شخصیت اس کو وہاں پہ آ کے ریپلیس کریں گے؟ آپ کس شخصیت کا اخلاق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ اگر کہیں پہ اخلاق نبوی کا کوئی چیپٹر شامل ہے تو آپ اس کو ختم کر کے کس کا چیپٹر شامل کریں گے؟ کہ کون بندہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو لا سکتی ہیں؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں آ سکتا اخلاق میں، اسوہ حسنہ میں، حیات طیبہ میں۔ آپ کسی ٹیچر کو نہیں ان کے مقابلے میں لا سکتے، وہ دنیا کے عظیم ترین معلم ہیں۔ آپ کسی بھی بادشاہ کو نہیں لا سکتے، کسی حکمران کو نہیں لا سکتے، ان کی مثالیں آج تک دی جا رہی ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں لا سکتے، جو آپ کسی امیر کو نہیں لا سکتے، کسی غریب کو نہیں لا سکتے مقابلے میں، کسی ایسے بندے کو نہیں لا سکتے جو ایمانداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میٹر کو ریپلیس کر کے کسی دوسرے کو لا سکتے ہیں؟ یہی چیز ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے 2018 سے، اس کا نام ہے پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2018، کہ ہمارے اسکولوں میں، پنجاب کے ہر اسکول میں 1 سے 5ویں تک بچوں نے قرآن پاک ختم کرنا ہے ناظرہ کا، اور 6 سے 12ویں تک ختم کرنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اگر آپ یہ کرتی ہیں تو یہ تو سارے کا سارا اس قانون کی بھی وائلیشن ہوگی۔ اس قانون کو آپ کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ اس قانون کی وائلیشن نہیں ہو سکتی۔ تو سپریم کورٹ کا یہ جو یک رکنی ایک کمیشن تھا، اس کی جو سفارشات ہیں ان پر منع عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اور بھی سفارشات تھیں کہ آپ یہ ہر جو ہے آتھر وہ ایک سرٹیفکیٹ دے کہ اس نے کسی قسم کا کوئی نفرت انگیز مواد شامل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کریں، لیکن ایسا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جس میں کہا جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ صرف اور صرف اسلامیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یا خلفائے راشدین یا اسلامی شخصیات کے متعلق پڑھیں گے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اگر انگلش میں ہم رکھتی ہیں تو اس کا ان چیزوں کا شعیب صدر صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ اگر ہم انگلش میں رکھتے ہیں تو ایسے لوگ جو صرف انگلش سمجھتے ہیں، جو باہر کی دنیا ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، حیات طیبہ کیا ہے۔ تو آپ اس میں کیسے چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ختم کی جائے، اور اس کی آڑ لے رہے ہیں آپ آرٹیکل 22(1) کی۔ یہ آرٹیکل 22(1) اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ انہیں کہیں کہ ہر جگہ پہ غیر مسلم جو اسٹوڈنٹس ان کے لیے ایتھکس کو آپ لازمی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔